چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عزیر مستونگی صاحب. سیگمنٹ ہمارا فضائل رمضان اور مسائل رمضان. اچھا, آپ کو بتاتے چلوں کہ مولانا عزیر مستونگی صاحب کا تعلق جامع شمس الہدیٰ سے ہے اور ہم ان سے رمضان کے فضائل پر اور مسائل پر گفتگو شنید کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا عزیر مستونگی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل و کرم. آپ سنائیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. آپ کی دعائیں. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اس اہم سیگمنٹ کا حصہ بنے. بتائیے گا کہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کو ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے لگا ہے, تو دوسرے عشرے کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا اپنے اس شان ریان ماہ رمضان ٹرانسمیشن میں, اور ہمیں یہ فرصت دے دی کہ ہم ناظرین کے سامنے مسائل پیش کر سکے اور رمضان کے فضائل پیش کر سکے, اور جو جہاں تک تعلق ہے دوسرے عشرے کی اس میں کچھ دعائیں ہیں, اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ دعائیں مقبول بھی ہوں گی اور مفید بھی رہیں گی. تو پہلا عشرہ وہ تو انتہا کو ہے اور ختم ہونے کو ہے, اور دوسرے عشرے کی آمد ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ خاص طور پر ان کی مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں. اگر مغفرت کی دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے مختلف دعائیں مذکور ہیں. چند ان میں سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی خاص دعا ہے. بلکہ اس کے علاوہ جو عام فہم دعا ہے, عام طور پر ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں, اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ اولا و افضل ہے. وہ یہ کہ نماز میں پڑھتے ہیں رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس دعا کا اگر اہتمام کیا جائے اس دوسرے عشرے میں تو زیادہ افضل اور بہتر رہے گا. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے, جس میں فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, کہ گناہوں کی جو مغفرت ہے اور ان کی جو بخشش ہے بس وہ آپ ہی کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. یہ جو ہی والا معنی ہے یہ یہی بتا رہے کہ اب یہ جو بندہ دعا پڑھ رہا ہے یہ عبد بن کر آیا ہے. جب عبد بن کر ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ خدا بن کر پیش ہوں گے اور مغفرت فرما لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ کامل مغفرت فرما لیں گے. جی بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ مختصر ٹائم میں اور اچھے سے ہمارے جو دعائیں وغیرہ بتائیے. تو ایک ناظرین کو چیز بتاتے چلوں کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے فضائل رمضان اور مسائل رمضان, یہاں پر جو ہمارے پاس جو مسائل ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جو کہ ہمارے ویوزر ہوتے ہیں, جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی جانب سے ہمیں چند مسائل آتے ہیں ہمارے پاس. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب کسی عالم دین سے, کسی مفتی کرام کو بٹھا کر اس سے ہم تسلی سے ان سے جواب لے لیں. اگر آپ کے ذہن میں شریک کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال بھیجیے گا, یا پھر ہمارے آفیشیل واٹس نمبر پہ کنٹیکٹ کریں تاکہ اس کا سوال جو آپ کریں گے اس کا جواب بآسانی آپ کو اسی چینل پہ مل سکیں. مجھ سے بتائیے گا کہ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ, بہت ہی اہم سوال ہے اور عام طور پر معاشرے میں یہ پوچھا بھی جاتا ہے. تو جہاں تک خون نکالنے کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اگر ایک تمہیدی بات سمجھ لیں, ایک اہم بات سمجھ لیں, وہ یہ کہ روزہ ٹوٹنے کا, روزہ فاسد ہونے کا جو تعلق ہے وہ جسم میں کسی چیز کے داخل کرنے سے ہے. یعنی غذا وہ جسم میں داخل کیا جائے ان راستوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں غذا کے لیے, اگر ان سے کوئی چیز جسم میں داخل کیا جائے تو اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ جو خون نکالنے کا عمل ہے یہ نکالنے کا عمل ہے, داخل کرنے کا عمل نہیں ہے. جب داخل کرنے کا عمل ہی نہیں ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اسے اصل ڈراپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, مطلب انجیکشن جو لگاتے ہیں. ہاں, اس میں ایک اور یعنی لفظ کا میں نے اضافہ کر لیا
کہ جو راستے ہیں غذا کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سے اگر داخل کیا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں تک یہ ڈراپ کا تعلق ہے، انجیکشن کا تعلق ہے، وہ غیر فطری راستے ہیں، فطری راستے نہیں ہیں۔ ان سے اگر کوئی چیز داخل کی جائے، غذا داخل کی جائے، انجیکشن یا دوا داخل کی جائے، ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں روزہ جو فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ معدہ کو غذا پہنچ جائے ان راستوں سے، یا دماغ کو کوئی چیز، کوئی غذا پہنچ جائے انہی راستوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوئے غذا کے، ان سے پہنچایا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب فاسد ہو جاتا ہے معدہ قوی ہونے کی وجہ سے اور دماغ قوی ہونے کی وجہ سے ان ہی راستوں سے۔ اب اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے یا ڈراپ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں تو ان سے معدہ تک پہنچ نہیں ہوتی، اور اسی طرح دماغ تک پہنچ نہیں ہوتی، بلکہ راستے میں جذب ہو جاتے ہیں، تو جب جذب ہو جاتے ہیں فاسد نہیں ہوتا ان سے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سحری کرتے ہیں تو اس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی وغیرہ، روزہ ہم نے دعا پڑھ کے نیت ہو گئی، اب روزہ بند ہو گیا، لیکن کبھی کبھار بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کا ٹکڑا یا روٹی کے ٹکڑے دانتوں میں پھنس جاتا ہے، لیکن غلطی سے اگر وہ حلق میں اتر جائے، کیسے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ جو ٹکڑے ہیں روٹی کے یا کچھ اور سحری میں کھا لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں دانت وغیرہ میں، ان سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا جو تعلق ہے اس میں یہ باتیں ملحوظ رکھی جائیں کہ اس چیز کو دیکھا جائے جس کو وہ نگل رہا ہے، کہ وہ چھوٹی سی ہے، چنے کے دانے کی مقدار ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، اس کو اگر وہ نگل رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے یعنی چھوٹا ہے اس کو نگل جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، اور ایسے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر سحری کی جائے تو اس کے بعد یعنی کہ اذان ہونے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے کلی کی جائے خوب، اور پیسٹ لگایا جائے تاکہ اس پر اہتمام ہو، اس احوط طریقے پر عمل ہو، تاکہ وہ جو ذرہ ہے یعنی چنے کے دانے کے برابر اس سے بھی بچا جائے، اس سے کم ہو اس سے بھی بچا جائے۔ جی اچھا، ہم رمضان مبارک میں فطرہ، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، تو فطرہ کس پر واجب ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ فطرانہ کا جو تعلق ہے یعنی صاحب نصاب ہونے سے ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہوا کرتا ہے، اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے کہ سال گزر جائے، لیکن فطرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ضروریات ہیں انسان کے ان سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس مال یا اسباب موجود ہیں، اس کے یعنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہیں اور نصاب کو پہنچ رہے ہیں، تو اس شخص پر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، اور خود وہ اپنی طرف سے بھی فطرانہ دے دے، اور اس کے ماتحت جو نابالغ اولاد ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ان پر واجب ہے کہ ادا کرے، اور جو بالغ اولاد ہیں ان کی طرف سے ضروری نہیں ہے اس پر، اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے۔ باقی رہی بات مقدار کی کہ مقدار کیا ہے، تو حدیث شریف میں مقدار کی تعیین ہے کہ 4 حصوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے کہ گندم سے، جو سے، کھجور سے یا کشمش سے ادا کی جائے۔ تو گندم وہ 1.25 کلو ہیں، وہ ہر علاقے کے حساب سے مختلف ہوا کرتے ہیں، وہ اندازہ لگایا جائے، اسی حساب سے قیمت گندم ادا کی جائے یا اس کی قیمت ادا کی جائے، اور جو وہ 3.5 کلو ہیں، اور کھجور ہے، کشمش ہے، وہ 3.5 کلو ہیں۔ اسی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کھجور ہی ادا کرنا چاہے، کشمش ہی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اگر وہ مسکینوں، غریبوں، یتیموں کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمت ادا کرے تو بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کسی نے فطرانہ ادا نہ کیا اور عید کی نماز کا وقت نکل گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا پھر؟ جی، فطرانہ یعنی اس کا تعلق واجب، جب واجب ہو جائے، عید کے دن یہ واجب ہو جاتا ہے، تو یعنی عید نماز سے پہلے اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن واجب ہے، یہ ساقط نہیں ہوا ہے، اب بعد میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، خواتین کے حوالے کے متعلق چند سوالات ہمارے پاس آئے کہ ان کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں
لپسٹک ہو گیا, سرخی وغیرہ ہو گیا, یہ لگانے اس کا حکم کیا ہے, کیسے بھی روزہ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی میک اپ وغیرہ؟ جی دیکھیں, شروع میں نے ایک قاعدہ سمجھے کہ وہ میں نے بیان کیا تھا, جس میں یہ تھا کہ اگر غذا والے راستوں سے جو فطری ہیں ان سے کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ جو لپسٹک ہے یا میک اپ ہے, میک اپ تو وہ جلد پر استعمال کیا جاتا ہے, وہ تو داخل ہی نہیں ہوا کرتا, تو لہٰذا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جہاں تک تعلق ہے لپسٹک کا, تو اس میں چونکہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کرتے ہیں, اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لپسٹک استعمال کرے تو ذرات چونکہ داخل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لہٰذا اس سے بچا جائے. اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے, اور استعمال کرنے کے بعد اگر ذرات داخل ہوتے ہیں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. اچھا, کہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھ آخری سوال پوچھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا, کیا حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی, روزے کا تعلق خواتین کے لیے پاکی کے ساتھ ہے کہ وہ پاک حالت میں ہوں تو تب وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, چونکہ حیض ہو یا نفاس ہو یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے, لہٰذا روزہ ان سے ساقط ہو جاتا ہے. اذکار اور عبادت وغیرہ بھی نہیں کرتی, یعنی کہ ڈیلی روٹین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں, صرف روزہ نہیں رکھ سکتی, باقی دعائیں وہ پڑھ سکتی ہیں. چاہے اس دعا یعنی تلاوت بھی نہیں کر سکتی, قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت چھو نہیں سکتی, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی معلمہ ہے قرآن شریف پڑھا رہی ہے تو اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پڑھائے, لیکن الفاظ کو توڑ کر, مطلب ہر کلمہ کو, ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر دعائیں ہیں وہ ادعیہ, وہ دعائیں, وہ اذکار وہ پڑھ سکتی ہیں, اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں, بلکہ پڑھنا چاہیے ان کو. اور جو دعائیں قرآن مجید میں ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں, جیسے کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا اسی طرح ربنا حب لنا من لدنک رحمہ, اس طرح کی جو دعائیں ہیں اگر ان دعاؤں کو پڑھنا چاہے اول سے آخر تک دعا کی نیت سے آیت کو پڑھے تب بھی جائز ہے. بہت شکریہ. اور یہ بتائیے گا کہ آپ جامعہ شمس الہدیٰ میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی, جامعہ شمس الہدیٰ میں الحمدللہ اس وقت میں عربی استاذ کی حیثیت سے ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. عربی ادب, عربی لٹریچر میں پڑھا رہا ہوں وہاں پہ, اور اس کے علاوہ یعنی تفسیر بھی میں پڑھاتا ہوں. اور عربی جو نظام وہاں رائج ہے, عربی تکلم ہو یعنی اسپیکنگ ہو یا عربی رائٹنگ ہو, اس کا تعلق میرے ساتھ ہے, وہ پورا نظام میں الحمدللہ سنبھال لیتا ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور جو ہمارے ذہن میں خیالات جو سوالات آ رہے تھے امید ہے کہ ہمارے تمام حل ہو گئے ہوں گے. ہماری کوشش رہے گی کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ مدعو کیا جائے. اور بریک لینے سے قبل ایک چیز آپ کو بتا چلوں گا کہ یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے اس لیے اہم ہوتا ہے, آپ سے دوبارہ بتاتے چلوں کہ آپ کا کوئی ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آج ضرور ہمیں ان سوالات ہمیں واٹس ایپ پر ارسال فرمائیں تاکہ ہم ان کا بآسانی آپ تک جواب ارسال فرمائیں. ایک چیز بتا چلوں کہ ریسنٹلی ابھی ایک میں ویڈیو کلپ ملاحظہ فرما رہا تھا, تو وہاں پر اسی پروگرام میں ایک محترم کسی سوال پوچھتا ہے کہ خواتین کو خوشبو لگانا جائز یا ناجائز ہے, تو وہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے, مجھے یہ علم نہیں کہ وہ کس فرقے سے کس تعلق رکھتا تھا, انہوں نے کہا کہ خواتین کو خوشبو لگانا چاہیے لیکن وہ خوشبو لگائے کہ جس میں رنگ تو نظر آئے لیکن اس کی خوشبو نہیں مہکے. یہ عجیب سا جواب ہو گیا. تو اس طرح کے سوالات بہت سارے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کسی کے زبان سے کچھ اور سن لیں گے تو آپ غلط راستے پر نہ چل جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کمنٹس میں اپنے سوالات بھیجیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان جوابات بآسانی آپ کو دے سکیں. یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملاقات کراتے ہیں آپ کی ایک نئے مہمان سے.